بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عمن قال لا الہ الا اللہ تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجهاد مازن مز بعثني الله الى ان يقاتل آخر هذه الامه الدجال لا يبطله جور او جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار رواه ابو داود ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جو ہیں وہ ایمان کی بنیاد ہیں۔ تین چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں، ایمان کی اصل ہیں، جن پہ ایمان قائم رہتا ہے، جس پہ ایمان کی عمارت ہے، جس کے بغیر انسان مومن نہیں رہ سکتا۔ وہ کتنی چیزیں ہیں؟ تین۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آدمی اپنی زبان کو روکے، ہاں جی، یعنی کہ کلمہ نہ پڑھے، وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ جو سرکار کا کلمہ پڑھے، ہاں جی، اگر وہ برے فعل بھی کرے تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ محض کلمہ پڑھ لینا، کعبہ کی طرف منہ کر لینا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ کعبے کی طرف منہ کر لینا، کلمہ پڑھ لینا، صرف یہ کافی نہیں ہے ایمان کے لیے۔ وہ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں منافقین یہ دونوں کام کرتے تھے۔ منافق یہ دونوں کام کرتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، کعبے کی طرف منہ بھی کرتے تھے۔ پھر وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے؟ 73 فرقے ہوں گے، ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کی بھی نشانی عطا فرمائی اور اس کی بھی خبر دی۔ آپ نے فرمایا وہ بڑے نمازی ہوں گے، قرآن خوان ہوں گے، مگر دین سے وہ ایسے دور ہو جائیں گے جیسے چھوٹا ہوا تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ قرآن بڑے پڑھیں گے، نمازی بھی ہوں گے، ان کی نمازوں کے سامنے ہم کہیں گے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب وہ قرآن پڑھیں گے تو ہم کہیں گے قرآن تو یہ پڑھتے ہیں بس۔ حضور فرماتے ہیں ان کے قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا، ان کی نمازیں بھی اس کو کل قیامت والے دن نہیں بچا سکتی۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو ایک مثال دیتا ہوں کہ سنو، ایک گلا ہے، گلا جس میں آدمی پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اس سے نیچے سے سوراخ ہو، آدمی کو پتہ بھی نہ ہو، آپ پیسے ڈالتے رہیں اس میں، سال کے بعد آپ اس کو نکالیں، اس کو کھولیں، کچھ نکلے گا نہیں؟ کیوں؟ نیچے سے سوراخ ہے اس میں، وہ ہر چیز تو گئی۔ یا جیب، مثال کے جیب کو سوراخ ہو، اس میں پیسے ڈالتے رہیں تو پیسے آپ کو نہ ملے تو آپ کو افسوس تو ہوگا نا۔ تو ایسے ہی یہ بے ایمان خارجی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی نمازیں کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ کل قیامت والے دن
یہ ان کا ڈبہ جو ہے، ان کا نامہ اعمال جو ہے یہ خالی کا خالی ہوگا۔ نماز تو اصل بندگی نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز تو نبی پاک کی اداؤں کا نام ہے۔ دیکھیے آدمی کوئی روزہ، مثال کے طور پر روزہ رکھتا ہے، یہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اب روزے دار جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھاتا رضا الہی کے لیے، اور ایک روزے دار ہو اور ایک غیر روزے دار ہو آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ تمیز نہیں کر سکتے کہ یہ روزے دار ہے یہ غیر روزے دار ہے، پتہ نہیں چلے۔ اب سنیے، ایک آدمی ایک مربع پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو تو آدمی کو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میرا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، لیکن اس سے پتہ نہیں چلتا روزے دار کا اور غیر روزے دار کا، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دور سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو نماز جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو، سلو کما رأیتمونی اصلی، سرکار نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ تو صرف یہ نماز یا کعبہ کی طرف منہ کر لینا یا قرآن کی تلاوت کر لینا یہ کافی نہیں ہے ایمان کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جب کلمہ پڑھے تو پھر کلمے اور دین کے تمام ارکان کو اس کو ماننا پڑے گا، تب جا کر آدمی کامل مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی محض گناہ سے اسے کافر نہیں کہا جائے گا اور نہ اسے اسلام سے خارج کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جہاد، کیا؟ جہاد باللہ، جو اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب سے مجھے رب نے بھیجا ہے یہاں، کیا مطلب کہ نبی پاک علیہ السلام آپ سرکار جب ہجرت فرما کے گئے مدینہ پاک میں تب جا کر ہی جو ہے نا جہاد فرض ہوا۔ جہاد تب فرض ہوا جب سرکار مدینہ میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ کی طرف جب ہجرت کی اس سے پہلے جہاد فرض نہیں تھا، بعد میں جہاد فرض ہوا۔ اچھا کہ اس امت کے آخری جماعت جو ہے وہ دجال سے جہاد کرے گی، دجال سے جہاد کرے گی، ہم دجال سے جہاد کریں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی دجال کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد کریں گے۔ ہمارے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام، وہ بھی دجال کو تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ جہاد کریں گے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ آسمان پہ بیٹھے ہیں اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے۔ 4 نبی زندہ ہیں۔ کتنے؟ 4۔ ویسے تو ہر نبی زندہ ہے لیکن 4 نبی بنفس نفیس زندہ ہے۔ 2 کو بادشاہی اللہ نے آسمانوں کی عطا فرمائی ہے، 2 کو اللہ نے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ دس دن حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ دونوں زندہ ہیں اور ان کو اللہ نے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو دریاؤں کی تری کی بادشاہی عطا فرمائی ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کو خشکی کی بادشاہی عطا فرمائی۔ 2 نبی آسمانوں پہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ وہ کہاں ہیں؟ آسمان۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے تھے تو وہاں جا کر آپ بیٹھ گئے، وہ بھی کسی جمعہ المبارک کے موضوع پہ انشاءاللہ بیان کروں گا کہ وہ جنت میں کیسے آپ تشریف لے گئے۔
یہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیرے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی امتی ہوں گے، چونکہ دجال کے بعد تمام دنیا مسلمان ہو جائے گی، تمام دنیا کیا ہو جائے گی؟ مسلمان ہو جائے گی، کوئی کافر نہیں رہے گا۔ اور حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی وفات کے بعد کچھ عرصے بعد دنیا میں کفر ہی کفر ہوگا، کوئی مومن نہیں رہے گا۔ اللہ، یہ دوسری بات کون سی تھی؟ جہاد، بولو تو صحیح ہے۔ جہاد کو ظالم کا ظلم، منصف کا انصاف باطل نہیں کر سکتا۔ جہاد کو ظالم کا ظلم اور منصف کا انصاف باطل نہیں کر سکتا۔ یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ نمبر 3 کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان رکھنا۔ جڑی تقدیراں اللہ نے لکھیاں نے نا، اس تے ایمان رکھنا۔ تقدیر جڑی تقدیر دے وچ لکھیا ہوئے نا، او کدی ٹل نہیں سکدا۔ تقدیر دا لکھیا کدی نہیں ٹل سکتا۔ لیکن تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مبرم، ایک ہے معلق۔ مبرم وہ ہوتی ہے جس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ پکی لکھی ہوئی ہے، وہ دے وچ کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے معلق۔ معلق کا معنی ہوتا ہے لٹکا ہوا ہونا۔ معلق، علق یعلق تعلیقا فهو معلق، وہ لٹکی ہوئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ دعاؤں سے بھی بدل جاتی ہے۔ کوئی کام کسی آدمی کے تقدیر میں لکھا ہو، ہاں جی، پیچھے دعا مانگنے والے اماں ہو، بابا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو، نمازی ہو، غازی ہو، امام مسجد ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، اس کی دعا سے اللہ وہ بدل دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے دعا کی تھی میری عمر نو بتا دے، اللہ نے وہ دی عمر نو بتا چھوڑ۔ وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر پہلے 60 سال تھی۔ کتنی؟ 60 سال۔ یہ بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، تھوڑی سی میں آپ کو سنا دوں اس کا خاکہ، کہ اپنی ہتھیلی میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسے کیا تو پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں چمکنے لگی۔ سبحان اللہ۔ تو بڑے خوب روح انسان سامنے آئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشانی چمک رہی تھی۔ آپ نے پوچھا مالک یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ داؤد علیہ السلام۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہے۔ عرض کی مالک میں آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں 40 سال میرے کو لائے کہ یہ 100 پوری کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ 100 پوری کر دے۔ یہ تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ تفسیر در منصور میں نے پڑھا ہے آج سے تقریباً 4 سال پہلے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر 60 سال تھی، تو جب دیکھا نا اپنی ہتھیلی میں کہ اتنا چمکتا ہوا چہرہ، اتنے خوب روح، نبی تو ہوں گے بھی سونے، لیکن داؤد علیہ السلام بڑے سونے تھے۔ آپ کو اللہ نے اتنی سونی آواز عطا فرمائی تھی، جب بھی آپ پڑھتے کچھ تو پرندے جو تھے وہ بھی غشق میں آ جاتے۔ اسی لیے آدمی کہتے ہیں جس کا گلا خوبصورت ہو نا، آواز اچھی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو لحن داؤدی عطا فرمائی، اللہ اس کو لحن داؤدی عطا۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ اتنا سونا نبی، عرض کی مالک اس کی عمر کتنی؟ اللہ نے فرمایا 60 سال۔ عرض کی مالک اس طرح کرو بیچاری میرے کو لائے کہ یہ 100 پوری کر دو۔ تو تقدیر ایک مبرم ہے، ایک معلق ہے۔ جو مبرم ہے وہ لکھی جا چکی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، لیکن جو معلق ہے وہ کسی کی دعا سے، ماں کی دعا سے، باپ کی دعا سے، استاد کی دعا سے، پیر کی دعا سے، نوازی کی دعا سے، کسی کی بھی دعا سے اللہ اس کو ٹال دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر شامیانہ بنا لیتا ہے۔ جب وہ آدمی اس عمل سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو وہ ایمان واپس اس میں لوٹ آتا ہے، ایمان اس میں واپس لوٹ آتا ہے۔ اگر آدمی اسی حالت میں مر جائے
اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ پہلے بھی اس کی شرح ہو چکی ہے، بھی ایمان اس سے نکل جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان کا نور نکل جائے گا، ایمان کی وہ چاشنی، وہ ایمان کی لذت ختم ہو جائے گی، ایمان پھر واپس آ جائے گا۔ یہ تھا آج کی حدیث۔ اللہ رب العالمین